السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے. میں ہوں شازیہ ذیشان. پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی ہیں اور اسلام آباد سے ہیں رؤف کلاسرا. ناظرین، آج ہم دیکھیں گے کہ بھارت میں مقبولیت پانے والی عام آدمی پارٹی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ وہاں پر بہت زیادہ مقبول ہو رہی ہے، جس نے کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی ہے، عام آدمی کے حقوق کی بات کی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس حد تک کوشش کر رہے ہیں کہ بے گھر لوگوں کو ڈھونڈ کر انہیں گھر دلوانے میں مصروف ہیں. ہمارے ہاں بھی تحریک انصاف کرپشن ختم کرنے کی آواز لے کر ابھری، عام آدمی کے حقوق کی بات کی. الیکشن میں یہ پارٹی اپنے عروج پر تھی، KPK میں حکومت بھی بنائی، لیکن اب کیا ہوا؟ کیا اب پلاننگ کی کمی ہے یا عام آدمی پارٹی کی طرح PTI کو سچے ایماندار ساتھی نہیں مل سکے ہیں کہ عمران خان کو اپنے ہی صوبے کے چیف منسٹر کی کارکردگی پر برسنا پڑتا ہے؟ کیا غلطیاں ہیں PTI کی؟ اس پر آج ہم بات کریں گے. ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ کراچی میں رینجرز نے پولیس افسران کے ممکنہ تبادلے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. کیا اس سے کراچی آپریشن متاثر ہونے کا خدشہ ہے؟ آخر کون ہے جو کراچی میں سکون نہیں چاہتا ہے؟ اس پر بات کریں گے. ساتھ ہی آج اپنے پروگرام میں ایک بار پھر سے ہم آواز اٹھائیں گے ان غریب اور مجبور بچوں کے لیے جو چند ہزار روپوں کی خاطر لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے، اور ایسا سلوک ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہی کرتا ہے. ملتان اور کراچی کے دو دل دہلا دینے والے واقعات اور ہمارا پڑھا لکھا طبقہ، اس کی سوچ کیا علم یہ سکھاتا ہے؟ ان دو واقعات کو آج اپنے پروگرام میں ہم آپ سے شیئر کریں گے. اس کے ساتھ کچھ اور اہم خبریں بھی آپ کے ساتھ قاضی صاحب اور کلاسز صاحب شیئر کریں گے. قاضی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ آج ہمیں کیا بتائیں گے. جی قاضی صاحب. شازیہ، جو میری پہلی خبر ہے وہ تو اسی آپ کی جو مین سٹوری ہے اس سے جڑی ہوئی ہے، پشاور سے ہے. پشاور میں آج ہم بتائیں گے کہ اسکولوں کی کیا صورتحال ہے، جو سرکاری اسکول ہیں، اور کس طرح 2 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر، اور پھر کیا کیا فیسلٹیز ہیں. اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہم جو ہمارے سلوگنز کیا ہوتے ہیں ہم جب ایٹ دی ٹائم آف الیکشنئرنگ، اور ہم کرتے کیا ہیں، اس پہ بات کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ بلوال سے ہمارے نمائندہ ہوں گے، اس سے ہم فالو اپ بھی لیں گے. اور ایک اور واقعہ ہوا ہے پولیس کی ہائی ہینڈڈنیس کا وہاں پہ، اور اس کے بعد وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے پروٹیسٹ بھی کیا، باہر نکل آئے. تو یہ کیا معاملہ تھا یہ ہمیں اسلم خان بتائیں گے. اور پھر آخر میں اگر موقع ملا تو ایک دلچسپ سٹوری ہے. ایک بلوم برگ والوں نے اپنا بلینئر انڈیکس ظاہر کیا ہے، جس میں پتا چلا ہے کہ پچھلے سال 2013 میں جو دنیا کے 300 بڑے ارب پتی ہیں ڈالر ٹرمز میں، خیر سے اس میں ہمارا کوئی نہیں آتا پاکستان سے، کیونکہ بلیک منی والوں کو اس میں شامل نہیں کرتے. تو جن کے پاس وائٹ ہے وہ پہلے 300 میں نہیں آتے. تو ان کی دولت میں 254 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے. تو یہ ایک جس طرح عام آدمی پارٹی جو ہے نکلی، اور یہ سارے جو ایک پروٹیسٹ موومنٹ ہمیں اب وہاں بھی نظر آتی ہے. ایون وائٹ ہاؤس نے لوگوں کو اب لابیسٹ کو ہائر کرنا شروع کیا ہے کہ اس کوشچن کا کوئی جواب ڈھونڈیں. یہ جو تفریق پڑ رہی ہے ان ہیوز میں اور ہیو ناٹس میں اور بلینئرز میں اور عام آدمی میں، تو یہ کیا کہانی ہے، اس پہ بات کریں. ٹھیک ہے، کلاسر صاحب کے پاس چلتے ہیں. جی کلاسر صاحب، آج آپ کیا شیئر کریں گے؟ شاہ جب میرا خیال ہے پہلے آپ کے پاس بڑا ہیوی ایجنڈا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ سٹوریز شیئر کروں یا نہ کروں، کیونکہ میرے پاس بھی کوشش کریں گے ساری خبریں کریں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر. اچھی خاصی بھاری ایجنڈا میرے پاس بھی تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے کٹ کرنا نہیں. ہم آپ کریں، ہم اپنے ایجنڈا کو پوسٹ پون کر دیں گے. آج بڑی کچھ امپورٹنٹ یہاں پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو آج وزارت ریلوے جو سعد رفیق صاحب کی وزارت ہے، ایک بڑی اہم بریفنگ دینے والی ہے یہاں پہ قومی اسمبلی کی کیما کمیٹی کو، اور جس میں جتنے بڑے سکینڈل سے اس کے وزارت ریلوے کے سعد رفیق صاحب کے آنے سے پہلے ان تمام کو غائب کر دیا گیا ہے. وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ایک آپ کے ساتھ ہم کچھ ڈیٹا اور کچھ اس کا بیک گراؤنڈ شیئر کریں گے، کتنے یہاں پہ سکینڈلز آئے ریلوے منسٹری میں. اور آج سعد رفیق صاحب اور ان کے سیکرٹری جب ان کو بریف کریں گے تو کہیں پہ ذکر بھی نہیں ہے. یہ پلندہ ہے میرے پاس، یہ بریفنگ کا تقریباً کوئی اس میں 30-35 پیجز ہیں جو آج پیش کیے جائیں گے. ان میں کہیں پہ ذکر نہیں ہے کہ ریلوے کو کس نے اور کیسے تباہ کیا، اور جو بڑے بڑے جرنلز یہاں پہ رہے، سیاستدان رہے، جن کے نام ہے سکینڈلز میں باقاعدہ، ان کے بارے میں MMN سے جو سچ ہے وہ چھپا لیا گیا. ایک اس پہ بات کریں گے. اور دوسری اہم ایک چیز ہے یہ شوگر کے حوالے سے. ڈاکٹر عقیل ملک صاحب ہیں، انہوں نے شوگر پہ بڑا کام کیا ہے کہ شوگر کا اور سیاست کا کیا ایک دوسرے سے ان کا ریلیشن شپ بنتا ہے. یہ آکسفورڈ میں پڑھاتے ہیں، پاکستانی ہیں، اور ایک بہت بڑی انٹرسٹنگ کچھ ڈیٹا ہے ان کے پاس اسٹڈی ہے کہ پاکستان میں کس طریقے کا سیاستدانوں نے شوگر کے کاروبار پہ قبضہ کیا ہے، اور اس کی جو انسائٹ ہے وہ ان پہ بات کریں گے. آج ایک اور بہت بڑا یہاں پہ اہم اجلاس اور گندم کی قیمت کے حوالے سے کہ یہی جو حکومتیں ہیں شوگر ملوں کو 42 ارب روپے کی شوگر خریدی ہے. آج ان کا ایک اور اجلاس ہو رہا ہے جس میں کسانوں کی گندم کی قیمت بڑھانے کے لیے 3 دفعہ حکومت پاکستان ان کو انکار کر چکی ہے کہ ہم آپ کی قیمت نہیں بڑھائیں گے. اور ساتھ میں میرا خیال ہم اپنے مین میں جب ہم کراچی کی سٹوری اس میں ڈسکس کر رہے ہوں گے
ایک اور بڑا اہم فیصلہ کیا حکومت نے کہ ہم جو ٹیکس دینے والے ہیں ان کی ہم آ کے ڈائریکٹری چھاپیں گے. اس پہ کاروباری حضرات جو ہیں وہ چیخ پڑے ہیں کہ کیوں آپ ہمیں بھتہ خوروں کو آگے ڈالنے والے ہیں. ہم آپ کو ٹیکس بھی دے رہے ہیں, آپ ان کی ٹیکس کی ڈیٹیل چھاپیں گے, لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ فلاں فلاں کے پاس اتنا پیسہ ہے, اتنا اس نے ٹیکس دیا ہے, اس کو جائیں کڈنیپنگ فار رینسم کے جو کیسز ہیں وہ بڑھ جائیں گے. وہ کیوں کاروباری اس پہ چیخ پڑے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے ایک اہم چیز ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا آج بڑا اہم اجلاس ہو رہا ہے جس میں ہم نے ریڈیو پاکستان پہ اسکینڈلز کیے تھے, اور میری جو اطلاعات ہیں, میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے بعد پرویز رشید صاحب نے انکوائری کمیٹی بنائی تھی, اس کمیٹی نے ان کو گلٹی قرار دیا ڈی جی ریڈیو کو, اور بتایا گیا ہے کہ جو سٹوری اسکینڈل ہم نے بریک کیا تھا, جو ہم نے پوائنٹس اس میں ریز کیے تھے, وہ سارے کے سارے درست تھے. اور وہ رپورٹ پرویز رشید صاحب کے پاس ایک ہفتے سے زیادہ ہوگی پڑی ہوئی ہے, اور پرویز رشید صاحب اس رپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے اس پہ بھی بریفنگ دی جائے گی اور دیکھا جائے گا یہ جو سرکاری ملازمین ہیں یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے کتنا چھپاتے ہیں اور کتنا ان کو بتاتے ہیں. آج ہم اگر انہوں نے چھپائی چیزیں وہاں سے, تو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے, جو فگرز ہیں, ہمارے پاس جو ڈاکومنٹس ہے, وہ ہم یہاں اسکرین پہ لے کے آئیں گے اور اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. سو اچھا خاصا آج کا یہ ہیوی ایجنڈا, لیکن کوشش کریں گے. لیکن ہم آج دریا کو کوزے میں بند کر لیں گے, ٹچ کرتے رہیں گے. ہم دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جلدی سے ہماری مین سٹوریز نپٹا کے پھر آتے ہیں. صحیح قائد صاحب, سب سے پہلے ہم نے عام آدمی پارٹی کی بات کرنی ہے کہ بھارت میں جس طرح سے وہ مقبول ہو رہی ہے, اور ادھر ہماری تحریک انصاف ہے کہ الیکشن میں کس طرح ان کا بوم تھا, کس طرح یہ لوگوں میں مقبول ہو رہے تھے. لیکن آج آخر کیا وجہ ہے کہ وہی تحریک انصاف جو ہے وہ کے پی کے میں بھی ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہاں پر جو ان کی پالیسی, دیکھیے ابھی ہم یہ تو کمنٹ نہیں کر سکتے, ناکام تو الیکٹریٹ پر بظاہر ہمیں یہی نظر آتا ہے. مگر اگر آپ نے یہ جو عام آدمی پارٹی کی بات کی, تو میں لیٹسٹ فگر اس میں دیکھ رہا تھا, ابھی تک انہوں نے 10 لاکھ لوگ ان کے ممبرز بن چکے ہیں, اور 26 جنوری تک انہوں نے 1 کروڑ لوگوں کو ممبر بنانا ہے, اور ان کی فون لائنز چل رہی ہیں, اور خاصی جو ہے ایک ہلچل وان ہمیں نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ کچھ مین پالیسیز شفٹ بھی وہ کر رہے ہیں, ایف ڈی آئی روک دی, انہوں نے کچھ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو آ رہی تھی وہاں پہ. مگر معاملہ جو میں اگر اس کو مختصر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں, وہ اس لیے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو انہوں نے آ کے ایشوز ایڈریس کیے وہ کامن مین کے بڑے ایشو تھے. پانی دیں گے آپ کو, جی آپ کو گھر دیں گے, آپ کو روٹی, یہ کہانی تھی. ہاں, کرپشن کا بھی ایک تھا کیونکہ ان کے پیچھے لیگیسی تھی انا ہزارے کی, روٹی کپڑے مکان سے ملتا جلتا ہے, ظاہر ہے یہی تھا. اور انا ہزارے سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا, جو کہ بیسیکلی شوگل سوسائٹی کی پروڈکٹ تھے, یا ایک ان کی کارپوریٹ. انہوں نے آواز اٹھائی تھی وہ کہتے تھے اب سیاسی پارٹی نہ بنائیں. ان کے کیجریوال سے یہ اختلاف ہوا تھا. لیکن کیجریوال کل کہاں لے کے جاتے ہیں اس کہانی کو ہمیں تو نہیں پتا, کیونکہ ان کے ساتھ اب وہ سارے کارپوریٹ جو پلیئرز ہیں وہ ان کے پیچھے آنا شروع ہو گئے ہیں بائی دا وے, مودی کو چھوڑ کے, کیونکہ مودی اب وہ گھوڑا نہیں ہے جس پہ وہ بیٹ لگا سکیں. تو مگر اس کی جو سکسیس کی ہمیں انیشیل وجہ نظر آتی ہے, وہ ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ اس نے جو ہارڈ کور ایشوز کو اس کو کیا. کرپشن کا انہوں نے نام لیا, اور ساتھ کرپشن کا قانون بنا کے انہوں نے یہ کہا کہ ہم 6 مہینوں میں جو ایم ایل ایز ہیں, جو منسٹرز ہیں, ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ 6 مہینے میں ہم ختم کریں گے. یہاں 5 سال گزر گئے, زرداری صاحب کے 60 بلین کا پتہ نہیں چل سکا. اور پھر ساتھ آتے ہی انہوں نے گورنمنٹ میں بیٹھتی 2 سٹیپ کر دیے کہ لے جی, یہ پانی کا وعدہ تھا, یہ پانی لے لیں. یہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 400 تک میگا واٹ تک جو بل, تو انہوں نے ایک اس طرح سے گڈ ول بنائی, اور اب وہ ان روڈز بنا رہے ہیں. اور اب وہ ان کی جو مجھے بریک لینے تھے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کلاسز صاحب سے بھی کامنٹ کر لیں گے کہ ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لیں گے کہ ہم بھی یہاں پر تبدیلی چاہتے ہیں, اور ایسی تبدیلی یہاں پر کیسے ممکن ہے. ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. کلاسز صاحب, آپ سے مختصر کمنٹ لینا چاہوں گی کہ تبدیلی, ہم بھی پازیٹیو تبدیلی چاہتے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ عام آدمی کو اس کے حقوق ملے, جس طرح عام آدمی پارٹی جو ہے وہ بھارت میں دلوانے کی لوگوں کو کوشش کر رہی ہے. ہمارے ہاں یہ ممکن ہے اور کیسے؟ شاہ جی, ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ کیسے پولیٹیکل پارٹیز کمپرومائز کرتی ہیں, اور میں اس پہ حیران ہوں کہ زیادہ اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی, پرٹیکولر ہمارا میڈیا اس پہ خاموش رہا ہے. اور جسے سیاسی پارٹیز کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ بھی جب کوئی بڑا ایشو سامنے آتا ہے ٹرانسپیرنسی کا, جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کچھ یہ لوگوں کو بیک کریں تاکہ وہ لوگ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی لا سکے, جو حکومتوں کو چیک کر سکے. میں بات کر رہا ہوں طارق ملک والے اس کی ایشو کی, اس پہ جتنا بڑا بگ کمپرومائز یہ تحریک انصاف نے کیا ہے, میرا خیال ہے اس کے فالوورز کو یہ بیٹھ کے ریوزٹ کرنا چاہیے کہ یہ پارٹی ہائی جیک ہو چکی ہے اور کیسے ہو چکی ہے. ایسا ایسا کوئی میرا خیال ہے کچھ آنے والے دنوں میں سمجھ آئے گی. وہ بڑے جذباتی نوجوان ہیں جو بات سننے کو یا ڈیبیٹ کرنے کو اس طریقے سے تیار نہیں ہے جیسے دوسری پارٹیز کے پولیٹیکل ورکر ہیں. آپ بھی تک اب اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی کہ جو بندہ کھڑا ہوا ہے آپ کے لیے
آپ کے لیے مراد کوئی ذات کے لیے تو نہیں کھڑا ہوا تھا, ٹرانسپیرنسی کے ایشو پہ ہوا تھا. اس کے ساتھ میڈیا نے, جوڈیشری نے اور سب سے بڑھ کر اپوزیشن نے کیا کیا ہے, اس طرح ملک آپ کا نہیں آگے جا سکے گا. کتنی پارٹیز بنا لیں آپ, سلوگنز لگا لیں, عمران خان نعرے لگا لیں. عمران خان سے پوچھا جانا چاہیے ان کی پارٹی سے کہ حضرت صاحب آپ نے اتنا بڑا ایشو تھا, اتنی بڑی ٹرانسپیرنسی کا ایشو تھا, آپ نے کمپرومائز کیسے کیا ہے, کن قیمت پہ کیا ہے, کون سی ڈیلز پہ کیا ہے. پولیٹیکل ڈیلز ہوں گی آف کورس, میں یہ نہیں کہہ رہا, ایک تو ڈیل سے مراد ہمیشہ پاکستان میں فائنینشیل ڈیل سمجھی جاتی ہیں. یہ بگ پولیٹیکل کمپرومائز عمران خان اور ان کی پارٹی نے کیسے کیا, جو قاضی صاحب ایک اچھا ٹاپک لے کے آئے ہیں کہ ان کا عام پارٹی سے اور تحریک انصاف سے وہ کیا جائے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. ویسے عام پارٹی ود ان میرا خیال 1 ایئرز وہ اس کا رائز ہوا ہے. اس کو عمران خان کو 17 سال لگے ہیں اپنی پارٹی کو ابھارنے میں یا اب نیشنل لیول میں لانے میں. اس لیے دونوں میں بڑا فرق ہے. کیا فرق ہے, یہ بہت ڈیبیٹبل ایشو ہے. عمران خان صاحب میرا خیال ہے پرٹیکولرلی وہ لوز کر رہے ہیں. جو چارم تھا ان کا آپ کی ایلیٹ کلاس میں تھا, مڈل کلاس میں تھا, اب یوتھ میں ہوگا, ایک رہنا بھی چاہیے, امید ان کو رہنا چاہیے. لیکن مجھے کوئی ایسا کوئی تحریک انصاف سے آنے والے دنوں میں ان سے بڑے پولیٹیکل کمپرومائز کی توقع ہے. کوئی بہت بڑی تبدیلی کی میں توقع تو نہیں دیکھ رہا ہوں. تو ٹھیک ہے, جو پھر لوگوں کا بھی جو ریئیکشن ہوگا وہ بھی پی ٹی آئی کو آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ لوگ مایوس ہو رہے ہیں. آپ کے سامنے طارق ملک کیس ان پوائنٹ کے انہوں نے اس پہ کمپرومائز کیا ہے. یہ مانے یا نہ مانے, انہوں نے کہیں نہ کہیں پولیٹیکل اس پہ کمپرومائز کیا ان لوگوں نے. اقلاع صاحب, کراچی میں جو رینجرز کے تبادلوں پر غور ہو رہا ہے, رینجرز میں تشویش پائی جا رہی ہے, تو کیا کراچی میں جو آپریشن ہو رہا ہے یہ اس سے متاثر نہیں ہوگا؟ شاہجہ یہ بڑی کل ڈسٹربنگ نیوز ہے یہ, اور یہ رینجرز کی طرف سے اس طرح کا خود ریئیکشن دینا اور ان کی طرف سے خدشات کا اظہار کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اور ڈی جی رینجر جو ہے میجر جنرل رضوان ہے, ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے اور بڑے بولڈ آدمی ہیں. وہ جو میٹنگ میں بیٹھتے ہیں ان کا انٹریکشن جو اب تک ہمیں کوئی ڈیٹیلز کا پتہ چلا, ہم شیئر بھی کرتے رہے, وہ بہادر آدمی بھی ہیں اور اپنی بات کرتے بھی ہیں, ڈٹ کے بات کرتے ہیں. ان کی طرف سے یہ ریئیکشن دینا کہ آپ نے ان کو یہ دھکیل تو دیا ہے پولیس کو اور آپ نے رینجرز کو کہ جائیں آپریشن کریں, پاور دے دیے. اب اندر کھاتے سندھ حکومت میں جو ہے پیپلز پارٹی کے کچھ بڑے بڑے نام ہیں, کوئی عام نام بھی نہیں ہے. انہوں نے بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے کہ جناب کے 3-4 ہمارے لوگ جو ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے, یہ ٹاپ پوزیشن میں فلاں کو آپ ٹرانسفر کر دیں اور ان کی جگہ ہمارے 3 لوگ ہیں ان کو آپ ذرا لے کے آئیں. اس پہ رینجرز نے میرا خیال ہے ٹائملی انہوں نے ہیو اینڈ کرائی مچائی ہے. تو یہ ایک تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے سیاستدان کیوں اس ملک کے, یہ میں دشمن تو نہیں کہوں گا, سخت ہو جائے گا, اس ملک کے پیس کے کیوں وہ دشمن ہو چکے ہیں. ایک آتی ہے پولیٹیکل فورس آتی ہے, جیسے بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں دیکھا, انہوں نے مخصوص ایک وہاں پہ پولیس لاٹ ہے جنہوں نے فائٹ کیا, جانیں قربان دیں اور آپریشن کیا. اس کے بعد کیا ہوا, جو ہی جناب مشرف صاحب کا دور آیا, ان کے دور میں ایک کو چن کر مارا گیا. وہاں پہ ایس ایچ اوز بھی مارے گئے, اس کے بعد دوسرے پولیس والے بھی مارے گئے اور کوئی لڑنے کو تیار نہیں تھا. کراچی کے حالات یہ ہو گئے. اور اب کچھ میرا خیال ہے آفیسرز ہیں جنہوں نے پھر اپنی جانوں پہ کھیل کر ایک کراچی کو امن دینے کی کوشش کی ہے. چودھری اسلم کا ہم نے ابھی دیکھ لیا, اس کے بعد شاہد حیات ایک بڑا نام جو سامنے آیا ہے اور جنہوں نے کراچی کی پولیس کو ریوائیو کیا ہے. اب ان کو میسیجز بھیجے جا رہے ہیں کہ ان کو سائڈ لائن کریں. سو میرا خیال ہے یہ پیپلز پارٹی جس طرح کا کھیل کھیلنا چاہ رہی ہے کراچی میں, یہ اس کو خود بھی تباہ کرے گی, یہ ان کا صوبہ ہے. اور وہ بڑی بات کرتے ہیں, سندھی کی بات کرتے ہیں, بڑی بلاول بھٹو صاحب بات کرتے ہیں. اب بلاول بھٹو صاحب کا ٹویٹر بھی خاموش ہے, وہ ویسے نہ 1 سیکنڈ لگاتا ہے. اس بات پہ جب سے ڈی جی رینجرز نے کہا بلاول کا ٹویٹر بھی خاموش ہے, وہ جب تک انہیں کوئی فیڈ نہیں کرے گا ٹویٹر سامنے نہیں آئے گا. میرے خیال میں اس میں ایک بڑی بات واضح ہے. بات یہ ہے کہ ہم جب یہ سٹوریز چھپ چکی ہیں افواہ شگاف اور دن دہاڑے ہمیں سب پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ جو ہے ایک بہت بڑی گناہ کی اور کالے دھن کی معیشت ہے, اور اس کی بینیفیشریز کے بارے میں ہماری پچھلی سپریم کورٹ بتا چکی ہے, اور ان کے جو ونگز ہیں ملیٹنٹ ان کے بارے میں بتا چکی ہے. تو یہ بیسیکلی کراچی جو ہے, اور پیپلز پارٹی کو تو آپ چھوڑے نا, یہ اب ٹویٹر اور اس سے فیس بک سے سیاست کرتے کرتے سندھ میں پہنچ گئی ہے, اور آخر کار یہ لڑکانہ پہنچ جائے گی جو اب اس کی لیڈرشپ ہمیں نظر آ رہی ہے. معاملہ یہ ہے کہ کلاسرا صاحب جس وقت تک اس سیاہ معیشت سے ہم کراچی کے عوام کو نجات نہیں دلاتے, وہاں پہ اپنی مرضی کا جو ہے ہمیں آئی جی بھی لگانا پڑے گا اور تعاون ہمیں رینجر سے بھی چاہیے ہوگا. تو یہ کراچی کی جو بندر بانٹ ہو چکی ہے, میں بڑا اس سلسلے میں مایوسی کی بات نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ اس کے اپنے عوام ہی چھڑوا سکتے ہیں, اس بتے کی معیشت سے, اس بتے کی سیاست سے نکال سکتے ہیں. صاحب اپنی اس خبر ساتھ جوڑ دیجیے, جو کاروباری عوام, جو کاروباری جو لوگ ہے, کاروباری طبقہ ہے جو وہاں پر چیخ رہا ہے. شاہجہ میں اس پہ آتا ہوں, یہ بھی بڑی اہم سٹوری ہے جس پہ بھی ہم اس کو ٹچ کریں گے کہ کیسے آپ یہ ٹیکس کی ڈائریکٹری چھاپ کے آپ نے کاروباری حضرات جو ہیں کچھ آپ کو ٹیکس مل رہا ہے, ان میں آپ نے ایک تشویش کی لہر اس میں دے دی ہے. جو پرابلم ہو رہا ہے قاضی صاحب, جس سے یہ سارے فیصلے کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی بھی کھل کے غلط فیصلے کر رہی ہے اور جان بوجھ کے کر رہی ہے. یہ بچے نہیں ہیں,
نہ یہ اگنورینٹ ہے. میں نہیں مانتا, میرا جو سیاستدانوں سے انٹریکشن ہے یہ سب سے زیادہ سمارٹ چلاک لوگ ہوتے ہیں. ہمیں فیک کرتے ہیں کہ شاید ہم بڑے بھولے ہیں, آپ ہمیں مشورہ دیں, ہم ان سے جب بھی ملیں گے تو بڑی ایک آپ کو وہ کہتے ہیں نا تھوڑا سا آپ فیک کر کے کہیں کہ جی ہمیں بتائیں ہم کیا کریں, ہمیں آپ ذرا گائیڈ کریں. تو میں نے ہمیشہ ان کو بھی کہا تھا, راجہ پروفیسر صاحب نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا, ان کو میں نے یہ کہا, میں کہ سر ہم اتنے سمجھدار ہوتے, عقل مند ہوتے تو آپ کی جگہ وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہوتے اگر آپ نے مجھ سے مشورے لینے ہیں کہ میں بتاؤں. تو سیم یہ لوگ بڑے سمجھدار ہیں, بڑے چلاک ہیں. جو نقصان ہو رہا ہے لوگوں کو ہو رہا ہے, لوگوں نے اس امید پہ تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا کہ ایک تھرڈ فورس سامنے آئے گی اور تھرڈ فورس ان پہ دباؤ رکھے گی. تھرڈ فورس کمپرومائز کے چکر میں پڑ گئی, ان کو اپنی پولیٹیکل ان کو میلیج اور بینیفٹس نظر آنا شروع ہو گئے. اتنے سارے ایشوز تھے جن کو عمران خان کی پارٹی کو قومی اسمبلی میں ان کو طریقے التوا ڈالنی چاہیے تھی, ان پہ اسپیشل ڈیبیٹس کروانی چاہیے تھی, ان کو وہاں پہ بیٹھ کے ان سے بات کرنی چاہیے تھی. ایک ایک ایشو پہ شہری مزاری صاحب ہیں, ایک پریس ریلیز جاری کر کے وہ سمجھتے ہمارا کام ہوگا. بھائی یہ کام تو پہلے بھی ہو رہا تھا, آپ سے زیادہ لوگ بہتر انداز میں کر رہے تھے, اس پہ ایڈیٹوریل بھی لکھے جاتے ہیں. یہ بگ کمپرومائزز جو ہیں, تھرڈ فورس جو ہے, جو عام پارٹی کے ابھی قاضی صاحب نے کمپیریزن کیا, عام پارٹی جو پاکستان کی ہے وہ بہت بڑا اسٹینڈ جو انہوں نے لیا ہوا ہے کلاسا صاحب, وہ نیٹو سپلائی کو روک کے ان کے نزدیک انہوں نے بہت بڑا کام کیا. میرے خیال میں جو بات یہ ہے نا, جسے کہتے ہیں نا بڑا, میں کسی دل شکنی نہیں کرنا چاہتا, یہ جو ہومیوپیتھی طریقہ علاج سے وہ ٹھیک کرنا چاہ رہے تھے. ہم نے ایک انٹرویو بھی کیا تھا, میں نے, شازیہ نے, اس وقت سمیع ہوا کرتے تھے ہمارے ساتھ. تو اب بیسیکلی یہ جو سسٹم ہے یہ اس کو کوشچن مارک آ رہا ہے. مگر میں آپ سے چاہوں گا کہ ذرا ہمیں اس کے ساتھ ہی وہ بھی بتا دیں کہ ڈائریکٹری بنانے کی بات آپ نے کی, تو میں آج ہی سنا کہ یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. جس طریقے سے لا اینڈ آرڈر ہے یہ تو ان کے کام آئے گی, بھتے والوں کے. یہ بالکل بھتے والوں کے کام ہے. اور میں حیران ہوں اسحاق ڈار صاحب کی وزڈم پہ. انتہائی سمجھدار وہ انسان ہیں, اچھے بندے ہیں, اور پورا آپ کو پتہ ہے وہ دبئی کے شیخوں کے کنسلٹنٹ بھی ہیں. کوئی سمجھدار بندے کسی کا کنسلٹنٹ لگ سکتے ہیں, آپ اور میرے جیسے یا شاہجہاں کی گنجائش تو نہیں ہوتی کوئی ہمیں کنسلٹنٹ لگا لے. ان سے اس طرح کے فیصلے کی توقع مجھے نہیں تھی کہ آپ ٹھیک ہے ضرور ہے, آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے, اگر سمجھتے ہیں کہ رؤف یہ ٹیکس چوری کر رہے ہیں تو مجھے پکڑ لیں کہ جناب آپ کتنا ٹیکس بنتا تھا, آپ کم دے رہے ہیں, ادھر تشریف لیں, آپ کے بیٹھ کے ہم سے بات کریں, ایسٹس آپ نے چھپائے تو ان کی بات کریں. آپ ایک ڈائریکٹری بنا کے کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کوئی شیئر ہولڈنگ پہ تو حکومت پاکستان نے بزنس نہیں کرنا شروع کر دیا کہ ہم تمام ہمارے جتنے کاروباری حضرات ہیں تمام کا ڈیٹا چھاپ دیں. ڈائریکٹری بنا کے تو ٹیکس لگائیں کلاسرا صاحب, ڈائریکٹری بنا کے تو ٹیکس لگائیں اور اپنے پاس رکھیں, وہ ایف بی آر کے پاس رکھیں. وہ قاضی صاحب نکل جاتی ہیں یہ چیزیں, آپ کو پتہ ہے, ہم نکلوا لیں گے, آپ نکلوا گے. رپورٹر یہاں پہ بڑے اچھے پھرتے ہیں اسلام آباد میں, ڈائریکٹری آپ کی نکل جائے گی, آپ اس کو نہیں سیف رکھ سکتے. اسحاق ڈار صاحب اپنی میٹنگ کے یہ پروسیڈنگ نہیں سیف ان کو رکھ سکتے, تو یہ آپ کا خیال ہے ڈائریکٹری سیف رکھیں گے ساری, وہ اپنے گوشوارے نہیں سیف رکھ سکتے, تو آپ کا خیال ہے دوسری چیزیں سیف رکھا سکیں گے؟ نہیں ہوگا. میڈیا بڑا ایکٹیو ہو چکا ہے. میری اور میرا خیال عملی طور پہ تو دیکھیں دبئی میں, امریکہ میں, ہر جگہ پہ ڈائریکٹریز بزنس کی ہوتی ہیں, مگر اس سماج میں یہ ایک ڈائریکٹری بنانے کے بھی ہم اہل نہیں رہے, اتنے زیادہ پاورفل ہیں یہ لوگ. نکائی صاحب وہ بالکل ہوگی. اب مسئلہ ہمارے ساتھ ایک ہو چکا ہے, ہم جب یہ کوئی کام کرنے لگتے ہیں جس پہ آپ کو مجھے ڈز پڑنے والی ہو, تو ہمیں عالمی مارکیٹ سمجھائی جاتی ہے. تیل کی قیمتیں ہمیں عالمی مارکیٹ کی سمجھائی جائیں گی. ہمیں یہاں پہ آپ خورد و نوش کی چیزیں ان کی قیمتیں, وہ جی دیکھیں ایشیا میں ٹرینڈ آیا, وہ دیکھیں دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے. لیکن جب ہم کوالٹی آف لائف کی بات کریں گے, لا اینڈ آرڈر کی بات کریں گے, لیونگ کی, ایجوکیشن کی, کہ پھر وہ بھی ہمیں عالمی سٹینڈرڈز کی دے دیں. عالمی سٹینڈرڈز کی ہمیں تعلیم نہیں ملتی, صحت نہیں ملتی, لا اینڈ آرڈر نہیں ملتا, ہمیں سیفٹی نہیں ملتی. کلاسرا صاحب عالمی سٹینڈرڈ کی قیمتیں ملتی ہیں, معیار زندگی نہیں ملتا. ایگزیکٹلی. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ کراچی سب سے بڑا ہب ہے آپ کا لاہور ہے, آپ کا فیصل آباد ہے, اس وقت کرائم سب سے زیادہ اوپر ہے. آپ اس کی ڈائریکٹری بنا رہے ہیں, آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے, اس کو ایک علیحدہ فائلز میں مینٹین کریں. آپ اگر پبلک کے لیے دے رہے ہیں, یہ پتا ہونا چاہیے کہ قاضی صاحب نے 2 روپے کا ٹیکس دیا یا میں نے جناب کروڑوں روپے کا ٹیکس دیا, تو کل کو آپ ان کو یہ فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں, ان کی ہیلپ کر رہے ہیں, ان کی. اچھا پھر ایک لاسٹلی لاسٹلی سر, اس میں یہ کہ پولیٹیکل فورسز خود بتا لیتی ہیں. میں ذاتی طور پر, مجھے 2-3 میرے کاروباری یہاں پہ دوست ہیں, اور میں حیران ہوا کہ انہوں نے 2-4 مجھے انتہائی معزز جو ہمارے سیاستدان ٹی وی سے اترتے نہیں ہیں, ان کے بارے میں بتایا کہ کیسے یہاں پہ آ کر لاکھوں روپے کا ہم سے چندہ مانگتے تھے, بتا لیتے تھے کہ ہم نے اجلاس کرنا ہے, جلد سے جلوس کرنے ہیں. آپ یہ بیسیکلی پولیٹیشین اس طرح کی ڈائریکٹری چھاپ کے خود بھی بتا لیں گے. یہ بتا خور ہیں موسٹلی ہماری سیاست بھتا خوری پہ چل رہی ہے, اور کرمنل ایلیمنٹس ان کے ساتھ ملیں گے, جو آلریڈی ابھی قائد صاحب نے بات کی. جنرل میجر جنرل رضوان جو کہہ چکے ہیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر یہ گنڈے بھی موجود ہیں, آپ کے کڈنیپرز بھی موجود ہیں, رینسم کے کیسز بھی ہو رہے ہیں, عسکری ونگز بھی ہیں. اچھا کچھ لوگ آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں,
पढ़े लिखे लोगों की क्राइम की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ इसी सेक्शन में, ताकि आपकी स्टोरी की तरफ हम आ सकें। हमारे साथ हैं मेरे ख्याल में नुमाइंदा शाजिया। जी हाँ, कराची और मुल्तान के दो वाकयात हैं। पढ़ा लिखा तबका है कराची में, तो डॉक्टर मुनीर हैं जिन्होंने 10 साला बच्चे पर इतना वहशाना तशद्दुद किया कि उसने तशद्दुद से बचने के लिए 6ठी मंजिल से छलांग लगा दी। मुल्तान में भी एक खातून वार्डन ने 10 साला बच्चे पर इतना ज्यादा तशद्दुद किया कि वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में अस्पताल में मुब्तला। ये बच्चे चंद हजार रुपयों के लिए लोगों के घरों में काम करते हैं। क्या वाकयात हैं? बाबर है कराची से हमारे साथ और मुल्तान से हमारे नुमाइंदे जावेद हैं, इनसे बात करते हैं। बाबर, क्या ये सारा वाकया है कराची में जो डॉक्टर मुनीर ने हरेश बच्चे पर तशद्दुद किया? अभी 2 माह कबल जो है अब्दुल हसन से इस बच्चे को जो है बतौर मुलाजिम अपने साथ लेकर आए थे, और उसके बाद एक तकरीबन 1.25 लाख रुपए की रकम जो है वो चोरी का इल्जाम 8 रोज पहले इस बच्चे पर उन्होंने लगाया था। हैरानकुन तौर पर किसी किस्म की पुलिस कंप्लेन लॉन्च उन्होंने कराने की जहमत महसूस नहीं की, और आज गुज़िश्ता रोज जो है वो उसको बदतरीन तशद्दुद का मुबैना तौर पर निशाना बनाया। उस बच्चे के साथ जो उसका रिश्ता जो ऑफिस में काम करता है उसका फिटनेस भी है सारे वाकये का। उसका कहना यह है कि इसको 6ठे फ्लोर पर एक कमरे में बंद कर दिया गया था इल्जाम लगाने के बाद, और उसके बाद जो है इसको सारा दिन खाने को नहीं दिया गया, जिसके बाद इसने खौफ के मारे छलांग लगाकर खुदकशी की है। जो ऐनी शाहिद बच्चा है, मेरी उससे भी बात हुई है, लेकिन वो अब तक ये कह रहा है कि इसको मुबैना तौर पर धक्का दिया गया है। मुख्तसरन बता दें बच्चे की हालत इस वक्त कैसी है? बच्चा रात गए होश में आ गया था, लेकिन बात करने के काबिल नहीं था। डॉक्टर्स जो हैं जिन्हें अस्पताल में, उनका कहना यह था कि सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है, वो मुकम्मल तौर पे आ जाएंगी तो उसके बाद जो है पुलिस को भी इजाजत दी जाएगी कि पुलिस एक्सेस। बहुत शुक्रिया आपका बाबर। मुल्तान से जावेद हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जावेद, मुल्तान का वाकया हमारे साथ शेयर करें। जी, ये शुजाबाद के अली टाउन के रिहायशी खादिम हुसैन 3 माह पहले इनका बच्चा था 10 साला वहीद, इसको मुबलिक 2000 रुपए माहाना के एवज इसको लेके गई है। सीनियर इंस्पेक्टर वार्डन है तहमीना, ये इन्हें अपने यहाँ मुलाजिम रखा इन्होंने। सही। गुज़श्ता रोज मोबाइल की चोरी के इल्जाम में इसको बड़ा तशद्दुद किया गया इसके ऊपर। सही। और इसके बेटे हैं। उस खातून वार्डन के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई अभी तक? अख्तर अली चौधरी हैं इनके बेटे, तो उन्होंने भी शदीद इसके ऊपर तशद्दुद किया, इसे उल्टा लटका कर मारा गया इसको, और शदीद जख्मी हालत में। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक जावेद आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो साइकेट्रिक डॉक्टर रियाज हमारे साथ होंगे, उनसे जानेंगे कि इतने तशद्दुद से, इतनी मार से बच्चों के जो नफ्सियाती तौर पर बच्चों पर क्या असर पड़ता है, और जो मारते हैं उनकी नफ्सियात क्या कहती है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। डॉक्टर रियाज इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि बच्चों पर जिस तरह जानवरों की तरह वहशाना तशद्दुद किया जाता है, बज़ाहिर तो बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, पढ़ा लिखा तबका है, खाते पीते लोग हैं, ये क्या इनकी फ्रस्ट्रेशन है, क्या इनका नफ्सियाती मसला है बच्चों पर, इतनी लाचार बच्चों पर? हाँ जी बिल्कुल, मुलाजमों पर इस तरह तशद्दुद करते हैं। यही तो अलमिया है ईशा इस मुआशरे का कि यहाँ पे इन खाते पीते लोगों को इस तरह की अय्याशी और बदमाशी की इजाजत दी गई सोसाइटी में, और कानून की गिरफ्त नहीं। इन लोगों पे ये वाकयात आज के नहीं तसलसल के साथ होते जा रहे हैं, मगर आज तक किसी एक भी वाकये में किसी शख्स को करारवा की सजा न मिल सकी। नतीजा ये है कि हम ये देखते हैं कि हमारे माशरे में ये जो अदम इस्तेहकाम है, ये नतीजा है उस सियासी, समाजी और माशी नाहमवारी का जिसका हमारे लोगों को सामना है, और गुर्बत के मारे लोग जो हैं वो अफलास के हाथों अपने बच्चों को, जिगर गोशों को इन जालिमों के सामने फेंक देते हैं। माशरे का अलमिया ये है कि यहाँ इस्तेकाम तब पैदा हो जब या तो खौफ कानून हो या खौफ खुदा हो। ये लोग इन दोनों चीजों से आरी होते हैं। खौफ खुदा इन्हें होता नहीं और खौफ कानून भी इनके करीब से नहीं गुजरता। इन्हें समझ ये है कि हम कुछ भी कर लेंगे तो हमारे ऊपर कानून की गिरफ्त नहीं। यहाँ अमीर के लिए कानून और है और गरीब के लिए कुछ और है। फिर हम ये भी देखते हैं कि इनमें से काफी सारे लोगों की अपनी शख्सियत के अंदर कुछ खामियां और कमी होती है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ये साइकोपैथ या सोशियोपैथ टाइप के लोग होते हैं जो अज़ियत पसंद लोग होते हैं और तशद्दुद पसंद। कुछ जो माशरे में हमारे एक आम तशद्दुद की लहर है और ये जो अदम इस्तेकाम है उसका अपना एक इम्पैक्ट है। लेकिन ये जो कानून की अमलदारी ना होना और हमारे हुक्मरान वक्त का खामोशी और खामोशी मामलात के हवाले से, ये इन असबाब की तरफ हमें और ज्यादा लेके चलती है। हम ये देखते हैं कि कुछ तो
ان لوگوں کے اپنے مسائل ہیں، جی کچھ ہاں، ہماری جس کی فرسٹریشن نکلتی ہے. جی ایٹ لارج کے مسائل ہیں، اور کچھ یہ جو سماجی اور معاشی ناہمواری ہے کہ ہمارے ہاں جو وسائل کی تقسیم ہے، آپ دیکھیں نا کہ ایکسٹریم طبقے ہیں. ویسٹ میں اب یہ جو سروینٹس کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. ہر شخص کوئی وزیر اعظم ہے وہ بھی اپنے گیسٹ کو خود اٹھ کے چائے بنا کے پلائے گا اگر پلانی ہے. یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا سروینٹس کا کہ جائے کہ یہ چائلڈ لیبر ہو. اور یہ جو بچے ہیں یہ نہ صرف جسمانی تشدد بلکہ جنسی تشدد کا بھی شکار ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر ریاض، آپ کا ہمارے معاشرے کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. انہوں نے جو بات بڑی ظاہر ہے بڑے عالم آدمی ہیں، تو انہوں نے اس سماجی ناہمواری کی بات کی. یہ ساری جو مسخ پن آیا ہے، جو ڈسٹارشنز ہیں اس وجہ سے، اور پھر یہ تشدد کی وجہ سے. اور میں اسی کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں، پھر کلاس صاحب کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں. ہم بچوں کے ساتھ ایک تو یہ سلوک کر رہے ہیں. آج میں نے یہ پشاور کی کچھ فگرز اٹھائے ہیں شازیہ. پشاور میں کل سکول جو ہیں، تعلیم کی بات کر لیتے ہیں، 746 سکول ہیں، جس میں بغیر بجلی کے 430 ہیں، بغیر پانی کے 200 ہیں ان میں سے، اور بغیر ٹوائلٹ کے 75 سکول ہیں، اور بغیر دیوار کے 46 ہیں. اور 43% بچے پشاور کے سکول جا ہی نہیں پاتے، اور جو جاتے ہیں ان میں سے صرف 46% جو ہے وہ تعلیم پرائمری تک حاصل کر پاتے ہیں. تو یہ جو ہم نے یہ کر رہے ہیں، یہ سارے جو ایشوز ہیں، ابھی ہم چاہے اسے کیجریوال سے جوڑ لیں چاہے کسی سے جوڑ لیں، اگر آپ کنکریٹ ایشوز کی طرف نہیں آتے تو یہ ہمارے لا اینڈ آرڈر ہے. کلاس صاحب میں اس لیے میں مختصر نکل رہا ہوں کیونکہ آپ کا بھی ہیوی ایجنڈا ہے، تو آتے ہیں آپ کی طرف. ہمیں بتائیں کہ کیا سب سے پہلے اس پہ بھی کمنٹ کر دیں تھوڑا سا آپ، یہ بچوں کے حوالے سے، اور پھر وہ شوگر مافیا کی بات کرتے ہیں. اس پہ بڑا اہم آپ نے سٹوری اٹھائی ہے. میرا خیال ہے کہ بچوں والی بڑی اہم سٹوری تھی. اس پہ یہ جو ابھی آپ نے یہ پشاور سے ریلیٹڈ فگر دی ہیں، یہ جو کراؤڈ ہے ہمارا سوشل میڈیا پہ، اور پرٹیکولرلی جو پی ٹی آئی کا بہت بڑا فین ہے، یہ سٹوری ان کو دوبارہ دیکھنی چاہیے اور بار بار دیکھنی چاہیے، اور اپنی لیڈرشپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. اکثر ہمیں ٹانٹ کیا جاتا ہے جی کہ آپ ہمیں بتائیں جی کہ ہمارے ہاں کیا برا ہو رہا ہے، ہم نے تو دودھ کی. یہ ان کا اپنا فوکس گروپ ہے. یہ جو میں فیکٹس اینڈ فگر دے رہا ہوں، اس میں جو ان کے اپنے لوگ ہیں، جے یو آئی کا ایک ممبر ہے، پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، ان کے بیوروکریٹس ہیں. یہ آفیشیل ہے، یہ کہہ رہا ہوں آپ نے، میں وہی کہہ رہا ہوں، میں وہ نہیں کہہ رہا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ 7-8 مہینے ہو گئے ہیں. میں پشاور خود گیا تھا پچھلے دنوں، اور جو پشاور کی انٹری سے گند میں نے دیکھنا شروع کیا ہے اور چلتا گیا ہے، اور جتنی بری حالت میں نے، مطلب آپ انٹر ہوتے ہیں کسی شہر میں، کسی گھر میں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے گھر کے مکین کیسے ہیں. آپ کسی شہر میں انٹر ہو، آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس شہر کا جو حکمران ہے وہ کیسا ہے. آپ کو گند کے ڈھیر ملیں گے. یہ پچھلے 1 مہینے پہلے میں گیا تھا، آپ کی بدل گیا ہے تو پتہ نہیں کوئی اس میں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس 7-8 مہینے تھے. ابھی آپ نے عام پارٹی کی بات بولی، آتے ہی انہوں نے کچھ نہ کچھ کام کیا ہے. اب کچھ تو دیں. آپ کا نیا بجٹ آیا ہے، آپ نے کچھ اس پہ پروجیکٹس بنائے ہیں، کچھ منصوبے بنائے ہیں، یا بیٹھ کے ابھی انکوائریز چل رہی ہیں. آپ 5 سال میں انکوائریز میں بتاتے رہیں گے کہ ہم ڈیٹا کر رہے ہیں، کمیٹی بنا دی ہے، کمیٹی دیکھ رہی ہے، چیزیں کر رہی ہے. آپ چھوڑ دیں کہ آپ وہاں پہ ہنگو میں آپ کچھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. ڈیرہ اسماعیل خان پہ آپ کی پرائرٹی لسٹ پہ نہیں ہے، دوسرے ایریاز نہیں ہے. یہ صرف پشاور کے فگر بتا رہے ہیں قاضی صاحب، یہ زیادہ ٹیریبل ہے، خوفناک چیز. ابھی آپ باہر جائیں گے تو اور حالات خراب ہیں. اس سے اور حالات خراب ہے. اچھا آپ کو تو وار فوٹنگ پہ کام کرنا، آپ کو وار فوٹنگ پہ کام کرنا چاہیے. آپ تو تبدیلی کی بات کر کے لے ہیں. یہ پتہ چلا کہ اتنے اسکولوں میں تو چیزیں نہیں ہیں. اور پرٹیکولرلی اس میں اے این پی اور پیپلز پارٹی کو بلیم شیئر کرنا چاہیے. انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا. کے پی کے میں یہ مزمتی بیانات جاری کر کے مزمتی پارٹی بن کے رہ گئی ہے. انہوں نے تعلیم کو بیڑا گرک کیا ہے. اب اصل کام تو پی ٹی آئی کا ہے نا کلاس صاحب، ان کو ہم کب تک پھر یہاں بھی کوئی عام آدمی پارٹی بنے گی کسی وقت. عام آدمی پارٹی قاضی صاحب جو لمبی ایک بحث ہے، میرا نہیں خیال پاکستان میں اس طرح کی عام پارٹی کبھی بن سکتی ہے. خاص آدمی پارٹی کی تو بات بتائیں ہمیں، وہ جو ہمارے ساتھ اور سیاست کا کیا تعلق ہے آپس میں. اس پہ کل میری ملاقات ہوئی ہے. ڈاکٹر عدیل ملک صاحب ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، ڈاکٹر ہیں اور باقاعدہ پڑھاتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں. انہوں نے بہت سارا ریسرچ کا کام کیا ہے جو پاکستان میں یہ پالیٹکس اور یہ شوگر کاروبار ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ان کی فائنڈنگ ہے کہ کیسے انہوں نے کیپچر کر لیا جو پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے. آپ کو 50 سے 60% جو ملے ہیں شوگر ملز ہیں، یہ ساری کی ساری انہی کے قبضے میں ہے. پاکستان کے پولیٹیشین میں قرضہ انہوں نے لینا ہو، معاف کروانا ہو شوگر ملزوں کا، ان کو پھر اپروول دینی. اگر ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہوں، ڈاکٹر عدیل جی ڈاکٹر صاحب جو کل مجھے فیکٹس اینڈ فگر بتا رہے تھے وہ بڑے ڈسٹربنگ فگر تھے میرے لیے. ہمیں پتا ہے، ہم بھی کرتے رہتے ہیں کہ یہ کیسے ڈارلنگ بن کے رہ گئے. مثلا میں اس کے ساتھ اسٹوری جوڑ لیتا ہوں جب تک ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ آتے ہیں کہ آج وہاں پہ آج ایک میٹنگ ہو رہی ہے کیما کمیٹی کی، یہ فوڈ اینڈ یہ نیشنل سیکورٹی پہ، ایگریکلچر پہ ہو رہی ہے. اس میں 3 دفعہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ مہربانی فرمائیں 100 روپیہ آپ سپورٹ پرائز بڑھا دیں اس کی ویٹ کی، گندم کی.
किसानों के लिए, क्योंकि आपके इनपुट्स की प्राइसेस बढ़ गई हैं, खाद की कीमतें आप ये बढ़ा रहे हैं, उसके बाद आपके तेल की बढ़ रही हैं, रोजमर्रा की जिंदगियां बढ़ रही हैं, आपने टैक्सेस उन पे लगा दिया, आपका 70% GST हो गए। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरे पास कोई पैसे नहीं है किसानों को देने के लिए। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, आज जो पेश किया जा रहा है ना, वहां पे ब्रीफ उसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है। हुकूमत कहते हम 100 रुपए नहीं बढ़ा सकते, 25 अरब रुपए के लैपटॉप ले सकते हैं, ये 42 अरब रुपए के ये शुगर मिलों से एक साल में 42 अरब रुपए का इन्होंने चीनी खरीदी है, 5 अरब रुपए की इनको बरह रास्त उन्होंने सब्सिडी दी है। क्यों दी है? उसी से मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब कारोबार भी करते हैं, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब को लाइन पे लेंगे, फिर उनसे शुगर मिलों से इन्होंने चीनी लेनी हो तो 42 अरब रुपए हैं, लेकिन ये किसान के लिए 100 रुपए देने को तैयार नहीं, वो नहीं देंगे, उनकी महंगाई वो भुगते रहे। ब्रेक लेनी है नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद डॉक्टर अकील मलिक इस वक्त हमारे साथ क्लासेस अब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं शुगर और सियासत का आपस में क्या ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप लाइन पे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपको सुन सकता हूँ जी। क्लासेस साहब यहाँ पे आपकी स्टोरी डिस्कस कर रहे थे, हमसे शेयर कीजिए क्या सारा मामला शुगर और सियासत क्या है डॉक्टर साहब, ये क्या नेक्सस है जो ये शुगर का और पॉलिटिक्स का है? जी, एक तो सबसे बड़ा ये है कि जो 75% इंडस्ट्री है शुगर की, वो सब मुख्तलिफ तरह के सियासतदान ओन करते हैं। तो पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो शुगर मिल्स हैं उसके ओनर सियासतदान हैं, और वो सब सियासतदान किसी न किसी पार्टी में मौजूद हैं। मसलन पीपल्स पार्टी में, मुस्लिम लीग में, और फिर अब PTI में भी बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह जहांगीर तरीन है और भी लोग हैं जिनकी शुगर मिल्स हैं। तो ये बेसिकली तमाम इंडस्ट्री सियासतदानों के लिए क्रिएट की गई और वही उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब हमें शुगर तो जरूरत तो है ही हमारी, ये कोई एडेड साथ उसके एक क्वालिटी है कि आपको हुक्मरानी भी मिलती है शुगर बनाने के साथ? जी देखें, जो पाकिस्तान का कोई, जिसको इकोनॉमिस्ट कहते हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है। अगर आप कॉस्ट देखें शुगर बनाने की, जाहिर है शुगर के लिए जो फसल दरकार है वो भी बहुत ज्यादा पानी रिक्वायर करती है, वो उस लिहाज से भी हम कंपैरेटिव नहीं है। और अगर हम पाकिस्तान में जितने भी मुल्क हैं जो शुगर प्रोड्यूस करते हैं, मॉरिशस हो गया, इंडोनेशिया और कई ममालिक, उनके मुकाबले में हमारी शुगर कम एफिशिएंसी है उसकी प्रोडक्शन की। तो अगर आप जी डॉक्टर साहब, मैं बुनियादी तौर पर यह है कि अगर आप बुनियादी तौर पर कंपटीशन रखें ना ग्लोबल मार्केट्स के साथ, तो हम कम्पीट ही नहीं कर सकते शुगर में। शुगर इंडस्ट्री हमारी सिर्फ उसी सूरत में सर्वाइव करती है अगर आप आलमी मुसाबकत के खिलाफ टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स रखें। अच्छा इसमें डॉक्टर साहब, मैं आपने जो सीरीज ऑफ आर्टिकल्स लिखी थी, द न्यूज में छपी थी, उसमें जो आपने इनका नेक्सस जो बताया है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं, ये बिजनेसमैन है, ये आपने शुगर मिल को अप्रूव करवाने से लेकर कर्जा लेना हो, कर्जे माफ करवाने हो, तो ये सारे का सारा तो क्लाउड के तौर पर यूज करते हैं। और पाकिस्तानी चीनी तो बहुत महंगी पैदा कर रहे हैं, सब्सिडी भी लेता है यहाँ से, चीनी महंगी करके भी बेचता है। तो इसकी वजह वही पॉलिटिकल क्लाउड है, और तमाम बिजनेसमैन जो आपने नाम लिए हैं कि तमाम की तमाम पॉलिटिकल फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व हैं। जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पे ये किया गया कि ये ज़ियाउल हक के जमाने में सियासतदानों को रिवॉर्ड करने के लिए शुगर मिल का कोटा किया गया, जिसमें पहले लाइसेंस लेना अपने शुगर मिल सेटअप करने के लिए, तो आपका कोई ना कोई जानने वाला होना चाहिए। आम बंदे को शुगर मिल का लाइसेंस नहीं मिल सकता। फिर एक मरतबा आपको लाइसेंस मिल गया तो आपको बैंक से कर्जा दरकार है, और उस कर्जे के बगैर आप शुगर मिल सेटअप नहीं कर सकते। अच्छा, फिर जो मशीनरी है वो शुरू में हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स बनाया करता था, उसके बाद इत्तेफाक फाउंड्री वो मशीनरी बनाया करती थी। तो ये एक ऐसा तरीका डिवाइस किया गया जिससे इत्तेफाक फाउंड्री जो है उससे फायदा हो, और उसका रेट बढ़ाया गया उस मशीनरी का। बैंकिंग सिस्टम ने वो सारा पैसा चैनल किया इत्तेफाक फाउंड्री की तरफ। फिर एक मरतबा जब ये आपको मिल गया लाइसेंस भी और कर्जा भी, और आपने शुगर मिल बना ली, उसके बाद ये वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें पेमेंट फार्मर को बाद में होती है। आप पाकिस्तान की कोई भी फसल ले लें, जब उसको खरीदते हैं तो पहले पेमेंट होती है और बाद में आप फसल खरीद लेते हैं। लेकिन ये क्या वजह है कि जो शुगर का फार्मर है उसको पेमेंट बाद में होती है। और हर साल आपने देखा होगा टीवी पे कि फार्मर्स जो है, किसान,
मुख्तलिफ तरह के प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उनको पेमेंट्स बाद दफा 2-2 साल पेमेंट्स। अच्छा, लास्टली डॉक्टर साहब आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते हैं, वहीं से पीएचडी आपने की है, ये बाहर की दुनिया में कैसे ये शुगर बिजनेस वहां पे ऑपरेट किया जाता है? वहां भी ये सिस्टम है कि पॉलिटिशियंस के मिले हैं, वो बैंकों से कर्जे लेते हैं, माफ करवाते हैं, किसानों का इस्तेसाल करते हैं। ये यूरोपियन मार्केट्स कैसे ऑपरेट करते हैं? आपकी तो इस पे आंख होगी वहां पे। देखिए, ये है कि वहां पे सब्सिडी उसी चीज को दी जाती है जिसका मफाद आमा से ताल्लुक होता है, या जिसमें नई इंडस्ट्री को तकवीत देने के लिए आप सब्सिडी देते हैं। लेकिन सियासतदान वहां बिजनेस नहीं करते इस तरीके से कंट्रोल। यूरोप में एक और तरह का ताल्लुक है सियासतदानों और बिजनेसमैन के दरमियान, वो भी गलत है। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना कि एक खास तबका है जो हमेशा हुकूमत में रहता है। मसलन हुकूमतें आती जाती हैं, लेकिन जो लोग शुगर इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं वो वही हैं। चुनाचे अगर अगली हुकूमत कोई भी आएगी तो मेरे ख्याल में शुगर की पॉलिसी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वही 40-50 खानदान है जो इस इंडस्ट्री को कंट्रोल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपका बहुत शुक्रिया। बड़े अच्छी स्टोरी आपने इंक्लूड की और हमें इसमें आपने इनसाइट भी दी। अच्छा, ये शुगर को नहीं कहते हम, वैसे ही मुझे डॉक्टर फरक सलीम की जो एक स्टेट में जो उनकी तहकीक थी, उन्होंने कहा था 1800 लोग हैं 42 सालों में, वही बार बार घूम के आ रहे। इससे पहले कि क्लास साहब की तरफ चलें, वो अगर बलवाल में हमारे साथ लाइन पे हो तो ये स्टोरी बड़े दिनों से हम करना चाह रहे थे। ये एक और वाकया हो गया असलम खान साहब बलवाल में। असलम बेग साहब गालबन है हमारे साथ लाइन पे। पहले तो 2-3 डकैतियां हुई और फिर ये कल क्या हुआ, हमें जल्दी से बताइएगा। कल ऐसे हुआ है कि बलवाल नूर याद कॉलोनी में होने वाली डकैती के इल्जाम में बलवाल के रैशी जफर इकबाल और उसकी बीबी को पुलिस सिटी ने उठा लिया और सारों तक तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं। बलवाल में पुलिस वर्दी में होने वाली डकैती में चोरी का मोबाइल बुशरा को कूड़े के ढेर से मिला। उसने इसको चालू कर लिया। पुलिस ने मोबाइल टेस्ट करके बुशरा के घर पे छापा मारा। जफर, उसकी बीवी और बच्चों को उठा लिया। 4 रोज तक तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं और बीबी बुशरा को बरहाना करके SHO मतलब खुदा बख्श, सब इंस्पेक्टर अहमद यार 3 रोज तक तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं। जब बेहोश हो गया तो इसको इसके घर फेंक दिए हैं। तो बुशरा के वर्षा ने ऐसे किया कि वो उसको उठा के थाना चौक में एहतजाज किया। एहतजाज करने के बाद DSP बलवाल आए हैं तो उन्होंने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। कई लोग तशद्दुद का निशाना बने हैं उन लाठीचार्जों में। और इसके बाद अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए DPO के हुक्म पर DSP सदर आशिक जट आए हैं। तो उन्होंने मुद्दई को दबाने की कोशिश की है कि जोर डाले हैं कि ये आपस में सुलह कर लें, SHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना हो। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना ही बलवाल में DPO आया है, ना ही कोई और आया है। DSP साहब सदर आशिक जट साहब भी गोली दे के निकल गए हैं। ये हालात हो रहे हैं। अच्छा बेग साहब, आप जो है ये जो सारा अमान रेस्ट देख भी रहे हैं, ये सारा उस वाक़े के बाद हुआ है गालबन। आप नजर रखिएगा इस पे, हम इसका फॉलो अप लेते रहेंगे। खलासा साहब, आपकी बात तो नहीं पूछना चाहते मिर्जा असलम बेग साहब? साचक में डकैती हुई है, उसका भी उन्हें सारों का दिया था टाइम। अभी तक DPO साहब ने वो साचक वाली डकैती सुबह 7 बजे हुई है, उसका भी अभी तक मुलजम गिरफ्तार नहीं है। जो पहले 3 डकैतियां हुई थी उनका भी कुछ पता चला? जो 10 दुकानें लूटी थी पुलिस वर्दी में हुई थी उसका भी अभी तक नहीं पता चला। बेरा में डकैती हुई थी उसका भी नहीं पता लगा। और ये साचक में हुई है सुबह 7 बजे। एक बच्चे को यरगमार बनाया, पढ़ने वालों को यरगमार बना के उन्होंने डकैती की है। लेकिन DPO साहब अभी तक खामोश है। पता नहीं क्यों वो नहीं एक्शन ले रहे। अभी तक इस केस पे भी एक्शन नहीं लिया गया। बहरहाल आप इसको फॉलो अप हम आपसे लेते रहेंगे। कल भी आप हमें बताइएगा क्या फॉलो अप है। आगे बढ़ते हैं क्लास में, आपकी खबर की तरफ आते हैं। वजारत रेलवे क्या ब्रीफिंग देने वाली है? किस तरह पहले के जो स्कैंडल्स है वो छुपाए जाएंगे, उनको डिस्कस नहीं किया जाएगा? आज यहाँ पे 2 बड़ी अहम ये मीटिंग्स हो रही हैं। एक तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हो रही है जिसमें ये वजारत इतलात के जो ऑडिट पैरे हैं और जो हमारे इन्फॉर्मेशन के दोस्त बैठे हुए हैं जो माल पानी आगे पीछे करते रहे, आज इनके ऑडिट के अकाउंट्स आ रहे हैं वहां पे। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि रेडियो पाकिस्तान पे हमने स्टोरीज की थी और चीजें लेके आए थे कैसे इन्होंने बहुत बड़ी डील्स की हैं। 25 नवंबर को एक पार्टी को रजिस्टर करवाया और 6 दिसंबर को DG साहब ने उनको वहां पे जाकर करोड़ों रुपए की डील दे दी। तो आज उसका भी उन्होंने ब्रीफिंग वहां पे देनी है। तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने DG APP हैं यहाँ पे खालिद सरवर साहब, बड़े रेप्यूटेबल ऑफिसर हैं खालिद सरवर साहब, उनके साथ थे नईम साहब भी थे और कुछ लोग भी थे जिनको कहा गया था इंक्वायरी करें। और ये परवेज रशीद साहब ने उस वक्त दावा फरमाया था कि मैं इंक्वायरी करवा रहा हूं, उसके बाद फौरी तौर पर आपको बताऊंगा।
کہ کیا ہوا ہے. اب وہ رپورٹ پیش کر دی گئی اور میرے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس رپورٹ میں جو تمام ہم چیزیں سامنے لے کے آئے تھے انکوائری رپورٹ میں ثابت ہوئی ہیں اور باقاعدہ کہا گیا ہے کہ مہربانی فرما کے یہ جو کنٹریکٹ آپ نے کیا تھا بوگس تھا, غلط تھا, انلیگل تھا اور کسی ایک پارٹی کو آپ نے فائدہ دینے کے لیے کیا تھا, اس کو آپ وہ کریں, اس کو دوبارہ ری ٹینڈرنگ کریں. اور پرویز رشید صاحب ہمارے جو دوست ہیں خود بڑے ایماندار آدمی ہیں لیکن اب کیا کریں, مجبور ہیں بیچارے, انفارمیشن منسٹری کے افسروں کے بغیر کام نہیں چلتا. انہوں نے وہ انکوائری رپورٹ ابھی تک سامنے لے کے نہیں ہے. آج میری تو ریکویسٹ اس پہ ریکویسٹ ایک اور ہوگی کہ وہاں پہ ایڈیٹر جنرل پاکستان بھی بیٹھے ہوتے ہیں, اب بلند اختر رانا صاحب, یہ ساری کی ساری جو فائل ہے یہ بلند اختر رانا صاحب کو دے دیں, ان کو کہیں کہ آپ ذرا ہمیں اس کا آڈٹ کر کے دیں یہ ٹھیک ہوا یا غلط ہوا. نہ وہ میری بات پہ جائیں, نہ وہ میرے انفارمیشن کی بات پہ جائیں, نہ کسی ڈی جی صاحبہ کی بات پہ جائیں. یہ ایڈیٹر جنرل پاکستان بیٹھے ہیں, پوری فائل اٹھائیں, ان کو دے دیں, وہ جو فائنڈنگ ہے سامنے آ جائیں گی, پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ایک چیز, ایک تو بڑی اہم اس پہ بریفنگ ہونی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ انفارمیشن منسٹری وہاں پہ کیا سچ اور کیا جھوٹ بولتی ہے. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز تھی اس کی وہ ریلوے کے حساب سے ہے کہ آج وہاں پہ ریلوے پہ پہلی دفعہ یہ قیمہ کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے, اجلاس ہو رہا ہے, جس میں بریف کیا جانا ہے کہ ریلوے کی سچویشن کیا ہے, حالت کیا ہے اس وقت. یہ میرے پاس پلندہ ہے پورے کا پورا, یہ تقریباً 30-40 پیجز ہیں جو ریلوے منسٹری نے بھیجے ہیں, جو شیئر ہونے ہیں آج ان کو بریف کیا جائے گا. تو ہم پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے. اس میں کہیں پہ ایک لفظ بھی انہوں نے, یہ سعد رفیق صاحب کی یہ منسٹری نے نہیں لکھا کہ اس وزارت میں کتنے کرپشن کے کیسز ہوئے ہیں اور بڑے میگا کرپشن کیسز ہیں. ایون 3-4 جناب مشرف کے قریبی ساتھی جناب جاوید اشرف قاضی صاحب سے لے کے اسے سعید الظفر صاحب تھے, لیفٹیننٹ جنرل صاحب تھے, میجر جنرل بٹ صاحب تھے, ان پہ ایک نہیں کئی ان پہ وہ الزامات لگتے رہے. چائنا سے لوکوموٹو انہوں نے منگوانے ہوں, انہوں نے دوسری چیزیں کرنی ہوں, لاہور کا ایک ریلوے زمین وہاں پہ انہوں نے لیز پہ دی تھی, غلط طریقے سے دی گئی تھی کلب کو, اس کا اسکینڈل ہے. اور باقاعدہ نیب کے پاس بھی یہ جا کے نیب سے بھی ملے تھے سعد رفیق صاحب. ایسے ایک اسکینڈل آیا تھا حاجی بلور صاحب کی, یہ وزارت کا آیا تھا چین کے ساتھ جو ہم نے کیا تھا, جرمانے بھی بھرے اور ہم نے ایک اچھی خاصی اس میں ڈیٹیل ہے کہ کیسے حاجی بلور صاحب کے دور میں تباہی مچی ہے. اور اسکینڈل آیا تھا وہاں پہ, ہم ڈیلی جرمانہ دیتے رہے وہاں پہ $1400 کا حاجی بلور صاحب کے فیصلے کی وجہ سے. ان 30 پیجز میں داد دینی چاہیے رفیق خواجہ سعد رفیق صاحب کی وزارت کو. مجال ہے انہوں نے کسی سیاستدان کا نام آنے دیا ہو, انہوں نے نہ سیاستدان کا نام دیا ہے, نہ آرمی کے کسی افسر کا نام دیا ہے, انہوں نے سب اچھا کی رپورٹ دے دیا کہ جب سے میں آیا ہوں یہاں پہ دودھ کی لہریں بہ رہی ہیں. لگتا ہے وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, لیکن میں آپ سے وہ نہیں پوچھ سکا کلاسر صاحب, وہ جو ریڈیو پاکستان کی جو انکوائری رپورٹ تھی اس کے بارے میں آپ شاید آج رہ جائے, پھر کل بات کریں گے. کیسا میں نے وہ ابھی بات کی ہے نا کہ وہ انکوائری رپورٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو کے چلی گئی ہے, جو ڈی جی یا اے پی پی ہیں خالد سرور صاحب میرے سورس نے بتایا. کنٹینٹس کا کچھ پتہ چلا کیا ہے اس کے کنٹینٹ؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, کنٹینٹ یہی ہے کہ انہوں نے کہا جی جو سٹوری اسکینڈل سامنے آئے وہ بالکل ٹھیک ہیں, جو اگریمنٹ کیا گیا تھا بوگس کیا گیا تھا, غلط کیا گیا تھا. اب پرویز رشید صاحب ہمارے دوست ہیں جو لندن میں مجھے بڑی کہانیاں سناتے تھے کہ اس ملک میں سیاستدان بدنام ہوتے ہیں تو بیوروکریٹ لوٹتے ہیں. آپ ذرا جرات کا مظاہرہ کریں, ذرا شیئر کریں وہ ساری چیزیں اور بتائیں پوری قوم کو. اور میری ریکویسٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے یہ ہے کہ انفارمیشن والے باز نہیں آئیں گے, یہ کچھ نہ کچھ آپ کو رام لیلا سنانے کی کوشش کریں گے. نہ آپ ہماری خبروں پہ جائیں نہ کسی اور پہ جائیں. ایڈیٹر جنرل صاحب وہاں بیٹھے ہوئے بلند اختر رانا صاحب, ان کو کہیں کہ حضور یہ فائل ہے, یہ پوری فائل اٹھائیں اس کیس کی, آپ ذرا اس کا آڈٹ کر کے ہمارے پاس لے آئیں کہ اگر دنیا ٹی وی جھوٹ بول رہا ہے یا یہ جو افسر جو ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اس لیے میری خورشید شاہ صاحب سے ہوگی. اور وہاں پہ عذرا افضل صاحبہ نے اٹھایا تھا ایشو پچھلی دفعہ, ان کی مہربانی کو انہوں نے اس پہ نوٹس لیا تھا اپنی کمیٹی میٹنگ میں, انہوں نے رپورٹ منگوائی تھی. عذرا افضل صاحبہ اگر آج میٹنگ میں موجود ہوں تو سمپل ریکویسٹ کریں کہ جناب یہ فائل ہمیں دے دیں ساری, اور ایڈیٹر جنرل صاحب کو دے دیں کہ حضور یہ آپ مہربانی فرمائیں 7 دن میں اس کا آڈٹ کر لیں کہ یہ اس میں پیپر رول کتنے فالو ہوئے اور کیا کچھ ہوا ہے. اللہ خیر سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ صاحب آپ کا, قاضی صاحب آپ کا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر دنیا TV.tv پر کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.